حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بیمار ہوں. تو آپ نے فرمایا نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے. ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، سنتیں، فرض، واجبات، مستحبات، یہ جتنی بھی نمازیں پڑھ رہے ہیں فجر سے عشاء تک، پھر عشاء کے بعد تراویح کی شکل میں رمضان میں، کیا یہ نماز ہمیں شفا دے رہی ہے؟ کیا یہ نماز ہماری راحت کا ذریعہ ہے؟ کیا اس نماز سے شفا ملتی ہے؟ ایک طرف فرمان نبوی ہے کہ نماز میں شفا ہے، اور ایک طرف ہم کیا اس سے شفا لے رہے ہیں؟ اس میں شفا کے راز کون سے ہیں؟ نماز میں وہ کون سے راز ہیں جس میں راحت ہے؟ وہ کون سے راز ہیں جس میں شفا ہے؟ جو فرد، جو نمازی رکوع سے اٹھتے ہوئے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی پڑھتا ہے، یہ شفا ہے، راز ہے. اس میں راز کون سا چھپا ہوا ہے شفا کا؟ یہ سوچیں. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور یہ وہ کلمات ہیں جن کو پڑھنے سے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت اٹھتی ہے، ٹوٹتی ہے، ثواب لکھتی ہے. اور یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کے جسم کو سلامت رکھتے ہیں، معذوری اور مجبوری سے بچاتے ہیں. جب سے میں نے یہ بتانا شروع کیا، بے شمار لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ ہم اٹھنے بیٹھنے سے قاصر تھے، ہم راحت سے قاصر تھے، ہمارے گھٹنے، ہماری کمر، ہمارا جسم بالکل بیکار تھا. ہماری کمر، جسم، ہمارے گھٹنے، ہمارے اعصاب، ہمارے پٹھے ختم تھے. اور جب سے یہ پڑھنا شروع کیا، جسم کے اندر قوت، جسم میں طاقت اور جسم میں کمال پیدا ہوا. آج شفا ہے. یہ اللہ پاک جل شانہ دکھا رہا ہے کہ یہ نماز میں شفا ہے، اور نماز میں بیماریوں میں راحت ہے، مشکلوں میں راحت ہے، اور نماز میں آسانی ہے، عافیت ہے. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، 5 کلمات ہیں، 5 کلمات ہیں، اور ان 5 کلمات میں حیرت انگیز دنیا ہے، حیرت انگیز راحت ہے، اور حیرت انگیز ایک روحانیت کا، شفا کا، عطا کا نظام ہے. یہ نماز ہے. رمضان میں رکوع زیادہ ہو جاتے ہیں، رمضان میں رکعتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، رمضان میں رکوع زیادہ ہو جاتے ہیں، رمضان میں رکعت زیادہ ہو جاتی ہے. تو مل بیٹھ کے اگر ذہن میں توجہ دی جائے اور گمان میں اس کو غالب کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، صحت مند معاشرہ، صحت مند جسم اور صحت مند فرد ہی خدمت مخلوق کی کر سکتا ہے. ہم نے صحت اس جذبے سے حاصل کرنی کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں گے اور خالق کی عبادت کریں گے. اتنے معذور ٹھیک ہوئے ان کلمات کی برکت سے. اس کی مشق کرنے کا وقت اب تو ہے، اس کی مشق کرنے کا وقت اب تو ہے. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. اس موقع پہ کیسے ہم آگے سے آگے بڑھیں، اس موقع پہ کیسے بڑھیں، اس موقع کو کیسے سنبھالیں، اس کو سوچیں. کیا اتنی تراویحیں جو گزر گئی ہیں اس کی ہم نے مشق کی ہے؟ ہمیں یاد رہا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اب ذرا موبائل دیکھیں، سیکنڈ دیکھیں، یا سامنے کلاک میں سیکنڈ دیکھیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. 6 سیکنڈ ہیں. یہ میں نے ٹھہر کے پڑھا ہے. 6 سیکنڈ کا موقع تو ویسے ملتا ہے. اس 6 سیکنڈ میں ہم کتنی کائنات پا سکتے ہیں. صحت، تندرستی، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، مہروں کا درد، پٹھوں کا کھچاؤ، ٹانگوں کا درد اور ٹانگوں کا کھچاؤ، جسم کی کمزوری. یہ علیحدہ اور فرشتوں کی ایک مضبوط جماعت ہے جو اس کا ثواب لکھتی ہے، اور بھرپور ثواب لکھتی ہے، اور اتنا ثواب لکھتی ہے کہ پہاڑوں کے بقدر وہ ثواب ہو جاتا ہے. وہ علیحدہ، یعنی اس کلمے میں دین بھی، دنیا بھی، آخرت بھی، رزق بھی اور صحت بھی. اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، بڑی اہم دعا ہے، بہت اہم دعائیں ہیں، اور یہ وہ دعائیں ہیں جو ہمارے مسئلے حل کر دیں. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی. مختلف روایات ہیں لیکن آسان اور مفصل اور مکمل اور جامع دعا یہی ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی. اے مولا معاف کر دے. سب سے قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے. حیران ہوں گے، بندہ سب سے قریب سجدے میں ہوتا ہے، اور سب سے قریب سجدے میں جا کے
اللہ سے کہتے ہیں معاف کر دے، اللہم اغفر لی، رحم کر دے، ورحمنی وعافنی، میری زندگی کا جتنا بھی نظام ہے اس میں عافیت دے دے، آزمائشیں، فتنے، امتحان نہ دے، عافیت دے، عافیت دے، عافیت دے۔ ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے، حالات اور مصائب، دکھ اور تکلیفیں انسان کی طرف ایسے گرتی ہیں جیسے تسبیح ٹوٹے اور تسبیح کے دانے بکھر جائیں، ایسے گرتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب عافیت چلی جاتی ہے، عافیت چلی جاتی ہے، عافیت ٹوٹ جاتی ہے۔ سجدے میں سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کی بارگاہ میں وہ ہوتا ہے جو سجدے میں، اور پھر سجدے میں یہ 3 دعائیں اللہ سے مانگ رہا ہے، یہ 2 سجدوں کے درمیان ہے، اللہ اکبر، پھر اگلے سجدے میں جانے سے پہلے دعا کون سی پڑھنی ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی۔ اس دعا کی مشق کرنی ہے، اتنی مشق کریں، اتنی مشق کریں کہ ہماری سارا سال کی نمازوں میں، سارا سال کے سجدوں میں، سارا سال کے رکوع میں یہ دعائیں پختہ ہو جائیں۔ یہ ہماری زندگی کی ضرورت ہے مغفرت، پتہ نہیں کس پل موت آ جائے، ہماری زندگی کی ضرورت ہے اس کا رحم، ورحمنی، سارے کام اس کی رحمت اور رحم سے ہوں گے۔ موت آ گئی اور موت کے وقت کلمہ اس کی رحمت سے ملے گا، موت کے بعد جنت اس کی رحمت سے ملے گی، موت اور خاتمہ بہتر نصیب اس کی رحمت سے ہوگا۔ اور اگر کسی کو خوشحالی چاہیے، تمنگری چاہیے، نوٹ چاہیے اور عزت چاہیے، اس کی رحمت سے ہوگا۔ کوئی نیک بننا چاہتا ہے تو بھی اس کی رحمت سے ہوگا، الا ما رحم ربی وما ابرئ النفس الا ما رحم ربی، میں اس پہ رحم کروں گا تو وہ نفس امارہ سے بچ جائے گا، وہ شرارتوں نفس اور شیطان سے بچ جائے گا، ہوگا اس وقت جب میری رحمت ہوگی، میری رحمت ہوگی تو کام بن جائے گا۔ الا ما رحم ربی مغفر لی ورحمنی، معاف کر دے، رحم کر دے، معاف کر دے، رحم کر دے، وعافنی۔ نماز تو شفا ہے، بیماریوں سے شفا، دکھوں سے شفا، قرضوں سے شفا، مرضوں سے شفا، سختیوں سے شفا، مشکلات اور مسائل سے شفا، جادو سے شفا، جنات سے شفا، نظر بد سے شفا، ٹھوکروں سے شفا، حاسد کے حسد سے شفا۔ شفا کے معنی ہے، اصل میں شفا کے معنی ہے وہ خیمہ جو سردی، گرمی، بارش اور طوفان کو برداشت کرے، اور حتیٰ کہ وہ خیمہ اتنا مضبوط ہو کہ درندہ بھی اس کو نہ پھاڑ سکے۔ عربی زبان میں شفا کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ بھی ہے وہ خیمہ، یہ معنی بھی ہے کہ وہ خیمہ جو خیمہ محفوظ ہو اور جس خیمے میں حفاظت کا نظام ہو، سردی، گرمی، بارش، طوفان، درندے، کوئی اس کو تکلیف نہ دے سکے، وہ کہتے ہیں اس خیمے میں جو آ جائے گا اس کو شفا کہتے ہیں، اس خیمے میں، اور جو چلا جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ نماز تو شفا ہے، نماز تو وہ خیمہ ہے جو حادثوں سے بچائے، مشکلوں سے بچائے، فقر سے بچائے، غربت سے بچائے، تنگ دستی سے بچائے، بیماریوں سے بچائے، نظر بد سے، جادو، جنات، اثرات، بندشوں، ناکامیوں، پریشانیوں سے، اثر اثرات، ظلم ظلمات، نظر ان چیزوں سے بچائے، وہ تو وہ خیمہ ہے۔ تو اس خیمے کے اندر جو راز ہیں ان پہ توجہ کریں، رکوع سے اٹھتے ہوئے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، اور 2 سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی، اور پھر التحیات میں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب جعلنی کے بعد اس دعا کا پڑھنا، اس دعا کا مانگنا، اگر یاد نہیں فوراً یاد کر لیں، یاد نہیں فوراً یاد کر لیں، ربنا حب لنا من ازواجنا، اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو، بیویوں کو، وذریاتنا، میری نسلوں کو کیا چاہیے بندے؟ قرۃ اعین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اگر ان میں کوئی عیب ہوا، ان میں کوئی دکھ ہوا، ان میں کوئی ذلت ہوئی، ان میں کوئی بیماریاں ہوئی، ان میں کوئی تکلیفیں ہوئی، ان میں کوئی نقص ہوا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنیں گے۔ میرا مولا مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک چاہیے،
कुर्रत आयुनिम, कुर्रत आयुनिम, कुर्रत आयुनिम। और अल्लाह नहीं, आंखों की ठंडक नहीं, मुझे इससे भी आगे चीज चाहिए। वजअलना लिल मुत्तकीना इमामा, अल्लाह उनको मुत्तकियों का इमाम बना दे, विलायत का इमाम, कलंदरियत का इमाम, सालेहियत का इमाम, सादिकीन का इमाम, साले उनका इमाम बना दे। नमाज के हर हर रुकन में, नमाज के हर हर रुकन में मेरा अल्लाह क्या देना चाहता है, वो चीज लेते चले जाए। नमाज के हर हर रुकन में मेरा अल्लाह क्या देना चाहता है, ले ले। अगर वो छोड़ते गए, फिर जो लेने वाले हैं वो ले लेंगे, हम नहीं ले सकेंगे। हम फिर नमाज तो पढ़ेंगे, लेकिन नमाज में जो मोती थे वो सारे नहीं ले सकेंगे। सजदे के मोती, रुकू के मोती, अत्तहियात के मोती, ये नहीं ले सकेंगे। नमाज के ये मोती। अच्छा, इसकी मश्क उस वक्त होगी जब कोई चीज बार बार की जाए, बार बार की जाए, बार बार की जाए। एक वक्त आता है वो चीज जियों में, मनों में, दिलों में, जज्बों में, जबान में उतर जाती है। एक वक्त आता है आदत, फिर वही वक्त इबादत बन जाती है। जो शख्स इन तीन चीजों की मश्क करेगा, एक और चीज भी है, जो शख्स इन चीजों की मश्क करेगा, अल्लाह पाक उसको दुनिया में विलायत के चश्मे अता करेंगे, आंखों से पर्दे हटाएंगे, जागती आंखों से फरिश्ते जिन्नात दिखाएंगे, जागती आंखों से जन्नत और जन्नत की नेमतें दिखाएंगे, और जागती आंखों से आलम के सरबस्ता राज दिखाएंगे, और जागती आंखों से उसे अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाएंगे। इन अमल में क्यों, नमाज के दौरान जो अमल होता है और जो नमाज के अंदर ताकतवर अमल है, उसकी तासीर और ताकत बेमिसाल होती है, उसकी तासीर और ताकत बाकमाल होती है। और कौन सी, और एक चौथा अमल है, किसी को याद है? एक चौथा अमल भी है, एक हमदन कसीरन, दूसरा मगफिरली वरहमनी वआफिनी, तीसरा रब्बना हबलना, एक चौथा अमल भी है। चौथी चीज है, पहली रकत में अलम नशरह, दूसरी में अलम तरा कैफा। ये इनफिरादी नमाज की बात कर रहा हूं। जो अलम नशरह पहली रकत में पढ़ेगा और अलम तरा कैफा दूसरी रकत में पढ़ेगा, उसकी उम्र में बरकत होगी। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह से मांगते थे, या अल्लाह अब अपनी जात का रुजू अता फरमा, अब अपनी मुलाकात अता फरमा, अपनी मुलाकात अता फरमा। अब बहुत साल गुजर गए, बहुत बहुत ज्यादा, अपनी मुलाकात अता फरमा। बाज औकात उनको गैब से आवाज आती थी, तूने सारी उम्र में बरकत वाला अमल किया, अब तो हमने बरकत दे दी है। रिस्क में बरकत, उम्र में बरकत, सेहत में बरकत। जो बंदा पहली रकत में अलम तरा, दूसरी में अलम नशरा, दूसरी में अलम तरा पढ़ेगा, बरकत है सेहत में, रिस्क में, उम्र में। और वो बंदा लाइलाज बीमारियों से बचा रहता है, लाइलाज बीमारियों से बचा रहता है, बड़ी खतरनाक बीमारियों से बचा रहता है। चार अमल हैं जो नमाज के दौरान करने हैं। ये चार अमल हैं जो नमाज के दौरान करने हैं। चार अमल है। कितना खुशकिस्मत इंसान होगा जो इन चार अमल पे मेहनत करेगा अपनी सुबह से लेकर शाम तक की सारी नमाजों में, जिसमें एक अमल इनफिरादी है, यानी इनफिरादी नमाज पढ़े अलम नशरा और अलम तरा कैफा। बाकी अमल हर नमाज में वो इनफिरादी है या इज्तिमाई है, हर नमाज में वो इनफिरादी है या इज्तिमाई है, हर नमाज में है। ये फैसला करें। नमाज शिफा है, नमाज राहत है, नमाज रहमत है, नमाज बरकत है। नमाज से मुश्किलें हल, नमाज से परेशानियां दूर, नमाज से नाकामियां खत्म, नमाज से कर्जे खत्म, नमाज से बरकतें मिले, नमाज से खैरें मिले। और नमाज दुनिया आखिरत की इज्जत शान शौकत का जरिया है। इज्जत शान शौकत का जरिया है। इज्जत शान शौकत का जरिया है नमाज। नमाज ये चारों चीजें जो हैं, इनका क्या करेंगे हम?
اور ان کی کتنی مشق کریں گے، ان میں کتنی توجہ کریں گے، اس میں کتنا دھیان دیں گے. ہمارے مسائل کا حل انہی میں جڑا ہوا ہے، ہماری مشکلات کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہماری پریشانیوں کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہماری ناکامیوں کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہماری تنگ دستیوں کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہمارے قرض بیماریوں کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے، ہماری بے اولادی اور اولاد کیا دل سے خوش نہ ہونا اس کا حل اس میں جڑا ہوا ہے، ہمارے پل پل کا، ہمارے لمحے لمحے کا، ہمارے قدم قدم کا حل اسی میں جڑا ہوا ہے. ایک بندہ جو ہے اس کو ایک موتی ملے، مچھلی لے آیا، 2 لال ملے، وہ لال لے کے جوہری کے پاس گیا. جوہری نے کہا میں قیمت نہیں دے سکتا، میں قیمت نہیں دے سکتا. نے بڑے جوہری کے پاس بھیجا، آخر اس نے بادشاہ کے پاس بھیجا. بادشاہ نے کہا قیمت تو میں نہیں دے سکتا، 80 خچر میرے خزانے میں سونے چاندی کے بھر لے پھر بھی اس کی قیمت نہیں ہے. اب یہ خچر لے کر گیا، خزانے کے دروازے کھول دیے، کہا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت کے درمیان میں آپ جتنے خچر بھرنے ہیں بھر لیں، جب یہ وقت ختم ہو جائے گا آپ کا وقت ختم ہو جائے گا. بڑا خوش ہوا، خزانے میں گیا، تھا غریب، حیران کن، پھٹی پھٹی نظروں سے ادھر دیکھے. خزانے میں بادشاہ کی مسحری پڑی تھی، بادشاہ آتا تھا وہاں سوتا تھا. یہ جب وہاں گیا تو اس نے ہاتھ لگایا، نرم بستر، یہ بیٹھا، نرم بستر. اس نے کہا میں کچھ لیٹ کے دیکھوں تو صحیح، ابھی میرے پاس وقت، خچر، ہر چیز ہے. لیٹا تو سو گیا. اتنی گہری نیند کہ انہوں نے اٹھایا کہ اٹھے تو اٹھا، کہا خچر، کہا وقت ختم ہو گیا، خچر خزانے کے باہر کھڑے ہیں، خالی نکل جا. اس نے کہا وہ کہاں سے لوں؟ اس نے کہا وقت ختم ہو گیا. کیوں؟ بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی. بخت جب بیدار تھا بدبخت آنکھیں سو گئی. ہر وقت سوتا رہے، ہر وقت سوتا رہے. یہ نماز کا وقت ہے، یہ نماز کے لمحے ہیں، یہ نماز کی گھڑیاں ہیں، یہ نماز کے اوقات ہیں. یہ نماز کے گھڑیاں، یہ نماز کے لمحے، یہ نماز کے اوقات. ان لمحوں اور ان گھڑیوں میں ان 4 چیزوں پہ محنت کریں. قرضے ہیں تو وہ اتروا کے جائیں، بیماریاں ہیں تو وہ ختم کرا کے جائیں، حالات پریشان ہیں تو اللہ سے آسانیاں لے کے جائیں. خوشحالی نہیں تو خوشحالی، بخت نہیں تو بخت، تخت نہیں تو تخت، راحت نہیں تو راحت، عزت نہیں تو عزت، برکت نہیں تو برکت. یہ ساری چیزیں اللہ سے منوا کے جائیں. قدرتی موقع ہے، اللہ کے خزانوں میں یہ لے کر جائیں. آج نہیں لیا تو کب لیں گے؟ یہ لے کر جائیں اور اللہ سے فیصلے کرا کے جائیں. اس میں مشق کریں گے، محنت کریں گے، توجہ کریں گے تو خوش قسمت ہیں. اگر اس پہ محنت کی، توجہ کی، محنت کی، توجہ کی، دنیا کے خوش قسمت انسان ہے.